ابھی نہیں، جب میں اشارہ کروں تب۔ عرب والوں، یہ فخر مت کرنا کہ آمنہ کا لال عربستان میں آیا ہے۔ پہلے سن لو، جب تک اشارہ نہ کروں بولنا بات۔ مکہ والوں، یہ فخر مت کرنا کہ محمد الرسول اللہ مکہ میں آیا ہے، عربستان میں آیا ہے، مکہ کی گلیوں میں آیا ہے، حتیم کعبہ میں آیا ہے، مقام ابراہیم کے سامنے آیا ہے، عرب کی دھرتی پر آیا ہے، عرب کی ارض پر آیا ہے، عرب کی لینڈ پر آیا ہے، عرب کی ارض مقدس پہ آیا ہے۔ عرب والوں، یہ فخر مت کرنا، ارے میرا نبی لباس بشری میں عربستان میں بعد میں آیا ہے، اور نوری لباس میں ہندوستان میں پہلے آیا ہے۔ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ رسول ہم میں آیا ہے، ارے رسول عرب میں بعد میں آیا ہے، رسول آمنہ کا بیٹا بن کے بعد میں آیا ہے، رسول عبداللہ کا بیٹا بن کے بعد میں آیا ہے، رسول حلیمہ کی گود کا بالا بن کے بعد میں آیا ہے، رسول لباس بشری میں بعد میں آیا ہے، رسول محمد ابن عبداللہ بن کے بعد میں آیا ہے۔ اے ہندوستان کے لوگوں، دلی لکھنؤ والوں سنو، ارے میرا رسول لباس بشری میں عرب میں بعد میں آیا، نوری لباس میں ہندوستان میں پہلے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے لوگ فتویٰ جلدی لگاتے ہیں، تحقیق بعد میں کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، چینو عرب ہمارا، سارا جہاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ سبحان اللہ۔ لباس بشری میں نبی بعد میں آیا، آدم کے بعد، عیسیٰ کے بعد، موسیٰ کے بعد، نوح کے بعد، کلیم کے بعد، نجی کے بعد، صفی کے بعد، سب سے بعد میں آیا، لیکن پیشانی آدم میں میرا نبی ہندوستان میں پہلے آیا ہے۔ حضرت ایک اور بڑی تحقیقی بات بتا دوں، ارشاد ہو۔ ریکارڈنگ والے یہ سینٹینس الگ کر کے ڈالنا سوشل میڈیا پر، اور جتنے ایس سمجھ گئے نا، آر ہٹا دیا ہے میں نے، جتنے سنگٹھن ہیں ان کے اوپر ضرور ڈال دینا۔ سنو، میرا نبی ہندوستان میں آیا ہے، پہلے آیا، تو آنے کی برکت دیکھو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کیا حضرت، میں نے وہ چیز نہیں پائی جو چیز بھارت میں پائی ہے۔ سنو، انٹرنیشنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اور آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کھولو پوری دنیا بھی ٹیلی کاسٹ ہو جائے گی۔ سنو، ہم کو مت سکھاؤ، جب نبی بھارت میں آیا ہے نوری اعتبار سے، کیسے نوری اعتبار، سنو پہلے سائلنٹ سنو، یہ جملے نوٹ کرو، کیچ کرو، ریکارڈ کرو۔ ہندوستان میں میرا رسول سب سے پہلے نوری اعتبار سے پیشانی آدم میں آیا، تو میرے رسول کے آنے کی برکت اتنی ہوئی کہ دنیا کے ملکوں میں جو جو چیزیں علیحدہ پائی جاتی ہیں، یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ جو چیزیں دنیا کے الگ الگ ملکوں میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے ملک ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ اب ذرا میں لسٹ بتا رہا ہوں، لسٹ کو سنو۔ اگر تمہیں کوئلہ تلاش کرنا ہے تو تمہیں امریکہ جانا نہیں پڑے گا، کوئلہ اگر تمہیں لینا ہے تو چھتیس اور جھارکھنڈ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، یہ کوئلہ وہاں موجود ہے، نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اگر تمہیں غلہ تلاش کرنا، چاول لینا ہے، ہریانہ پنجاب چلے جاؤ، یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ جتنا اچھا ہریانہ پنجاب میں چاول ملے گا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گا۔ اگر گنا تلاش کرنا ہے تو تمہیں صوبہ اتر پردیش میں چلے جاؤ، اگر تمہیں پنا ہیرا چاہیے تو تمہیں پنا شہر مدھیہ پردیش میں چلے جاؤ، اگر
تمہیں المونیم چاہیے تو مدھیہ پردیش میں چلے جاؤ، اگر سیڈیم چاہیے تو تم چلے جاؤ، اگر تمہیں لوہا چاہیے تو تمہیں ہندوستانی ملے گا، اگر سنگ مرمر چاہیے تو تم راجستھان کے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ ارے دنیا کی جتنی چیزیں الگ الگ ملکوں میں ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے ہندوستان کی زمین میں رکھ کے بتا دیا یہ تیری بنیاد پر نہ ہے، یہ نور مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اب تلاش کرو تلاش، دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ میں ویسٹ انڈیز بھی گیا ہوں، وہاں بھی ساری چیزیں نہیں۔ اگر ربڑ چاہیے بھارت کے اندر موجود ہے، پنا موتی چاہیے مدھیہ پردیش کے شہر پنا میں چلے جاؤ، اگر لوہا چاہیے چھتیس گڑھ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ، لوہا موجود ہے، المونیم موجود ہے، ربڑ موجود ہے۔ اگر تمہیں کوئلہ چاہیے تو چھتیس گڑھ بہار کے جھارکھنڈ میں موجود ہے۔ حضرات اگر چاول چاہیے تو یہاں موجود ہے، گنا چاہیے تو یہاں موجود ہے، شکر چاہیے تو یہاں موجود ہے، اگر پانی چاہیے تو یہاں موجود ہے، نمک چاہیے تو یہاں موجود ہے، ہیرا چاہیے تو یہاں موجود ہے، موتی چاہیے تو تمہیں یہاں موجود ہے، گیہوں چاہیے تو تمہیں یہاں موجود ہے، جوار چاہیے تو ہندوستان میں موجود ہے، باجرہ چاہیے تو یہاں موجود ہے، مکئی چاہیے تو یہاں موجود ہے، سورج مکھی چاہیے تو یہاں موجود ہے، سنگ مرمر چاہیے تو یہاں موجود ہے، بلیکستان چاہیے تو تمہیں یہاں موجود ہے، پاکستان چاہیے تو تمہیں یہاں موجود ہے۔ ارے یہ تمہارے باپ کی بنیاد پر نہیں، اللہ نے کہہ دیا سب سے پہلے میرا رسول جس ملک میں نوری اعتبار سے جائے گا اس ملک میں دنیا کے خزانے رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب لا یہ کس کی برکت ہے؟ نبی کے نور کی برکت ہے۔ حضرات لوہا بیلا ڈیلا جگدل پور کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ جب میں بیلا ڈیلا میں گیا تھا تقریر کرنے، چھتیس گڑھ کا آخری شہر نکسلائیڈ ایریا ہے، تو میں نے لوہے کے پہاڑ کو وہاں دکھا، میں لے کر بھی آیا ہوں۔ جو چیز چاہیے تمہیں بھارت کے اندر موجود ہے، پھر بھی ہم سے کہتے ہو کہ وفادار ہے۔ ارے ہم تو وفادار ہیں، تم کون ہو یہ ثابت کرو۔ ہم نے تو بنا کے دے دیا قطب مینار، لوگ کھاتے رہنا اس کی کمائی ہے۔ ہم نے تو بنا کے دے دیا فصیل لال قلعہ، بیچ دینا اڈانی کے ہاتھ، پھر بھی دولت ملتی رہے گی۔ ہم نے تو بنا دیا حسن و ملکہ کا تاج محل، ڈالروں سے آباد آمدنی ہوگی، کھاتے رہنا۔ ارے میرے نبی کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے، لیکن کیا کرے اس نجدی کو، یہ تو انکار کر رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی تمام نعمتیں خزانے اس ملک ہندوستان میں، کس کی بنیاد پر؟ میرے مصطفیٰ کے نور کی بنیاد۔ عرب والو اب تم خوش مت ہونا کہ ہندوستان میں کیا ہے۔ ہندوستان میں یہ ہے کہ رسول جسمانی اعتبار سے لباس بشری کا اوڑھ کر لباس عرب میں بعد میں آیا، نوری اعتبار سے میرا رسول ہندوستان میں پہلے آیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب اعلیٰ حضرت کی ایک بات اور بتا دوں، اس کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں۔ When I will come to return your city, I will deliver a see after this matter if I will Allah زندہ باد رکھ کے بولو۔ اگر دوبارہ آنا ہوا زندہ رہا تو یہیں سے آگے تقریر کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نبی کا اتنا مقام بتایا، نبی کی اتنی عظمت بتائی، نبی کی اتنی تہذیب بتائی، نبی کا اتنا تمدن بتایا، نبی کا اتنا مقام بتایا، نبی کی اتنی جان بتائی۔ اے امام احمد رضا حضرت دعاؤں سے نوازیے، بڑا تحقیقی جملہ دے رہا ہوں۔ اے امام احمد رضا نبی کا یہ مقام تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے، لیکن آدم کے امتیوں نے، جب نبی کا یہ مقام تھا تو حضرت آدم تو تھے، آدم کے امتی تو موجود نہیں تھے نا۔ اب سنو تقریر کا آخری پوائنٹ۔ اے امام احمد رضا حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا مقام یہ دیکھا ہے، لیکن آدم کے امتیوں نے
حضرت نوح پیغمبر نے میرے نبی کا مقام دیکھا ہے، نوح کے امتیوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت زکریا کا مقام یہ دیکھا ہے، لیکن زکریا کے امتیوں نے نہیں دیکھا۔ ہم دوسرے کی بات کیوں اپنی بات کرتے ہیں؟ ابو بکر نے نبی کا مقام دیکھا، لیکن ہم نے نبی کا مقام پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں۔ حضرت عمر نے نبی کا مقام دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں۔ ہم نے رسول کی زلفوں کے بارے میں سنا ہے لیکن دیکھا نہیں، رسول کے چہرے کے بارے میں دیکھا سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، رسول کی آنکھوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ ابو بکر تمہیں دیکھنا مبارک، عمر تمہیں دیکھنا مبارک، عثمان تمہیں دیکھنا مبارک، علی تمہیں دیکھنا مبارک، طلحہ تمہیں دیکھنا مبارک، زبیر تمہیں دیکھنا مبارک، سعد تمہیں دیکھنا مبارک، سعید تمہیں دیکھنا مبارک، کیفا ذرار معاذ معوذ تمہیں دیکھنا مبارک ہے۔ اے بریلی کے امام احمد رضا، اب نبی کی تعریف ایسے کرو جہاں آدم بھی دیکھے، آدم کے ماننے والے بھی دیکھے، نبی کی تعریف ایسے کرو جہاں حضرت نوح بھی دیکھے، نوح کے ماننے والے بھی دیکھے، نبی کی تعریف ایسی کرو جہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھی دیکھے اور ان کے فالوور بھی دیکھے۔ اے امام احمد رضا، اب نبی کی تعریف ایسے کرو جہاں حضرت ابو بکر بھی دیکھے اور ہم بھی دیکھے، حضرت عمر بھی دیکھے ہم بھی دیکھے، حضرت عثمان و علی بھی دیکھے ہم بھی دیکھے۔ تو بریلی کے رضا کہتے ہیں ہاں میں ایسی نبی کی تعریف کروں گا جہاں سب دیکھیں گے۔ ہم نے کہا امام احمد رضا ایسا اسٹیج کہاں سے لاؤ گے، ایسا پلیٹ فارم کہاں سے لاؤ گے، ایسا جلسہ کہاں سے لاؤ گے، ایسا مجمع کہاں سے لاؤ گے جو آدم بھی موجود ہو، آدم کے ماننے والے بھی موجود ہو؟ تو امام احمد رضا بولتے پہلے سن لینا کہ ایسا مجمع دینے والا پروردگار ہے، اس مجمع کا نام قیامت کا میدان ہے۔ اور بریلی کا رضا جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو پکار کر بولے گا یا رسول اللہ عرش حق ہے مسند عفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تو اسے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام احمد رضا کہتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، حضرت آدم بھی ہوں گے، ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی ہوں گے، حضرت سلیمان بھی ہوں گے، ان کے ماننے والے بھی ہوں گے، بہار والے بھی ہوں گے، بنگالی بھی ہوں گے، بہاری بھی ہوں گے، یو پی والے بھی ہوں گے، تلنگانہ والے بھی ہوں گے، حیدرآباد والے بھی ہوں گے، سکم والے بھی ہوں گے، یورپ و امریکہ والے بھی ہوں گے، اور وہیں پر کائنات کا مجمع جلسہ سجا ہوگا، آمنہ کا لال کھڑا ہوگا، بریلی کا رضا پکار کے بولتا ہوگا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ۔ سبحان اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمان، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی مرشد آباد والو پھر ملیں گے۔ رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی بنگال والوں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔